السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم غزل گو شعراء کی حالات زندگی اور تنقیدی جائزہ لیں گے۔ پہلے نمبر پر ہے اسد اللہ خان غالب۔ غالب اردو غزل کے سب سے نابغہ روزگار شاعر ہیں۔ آگرہ میں 27 دسمبر 1797 میں پیدا ہوئے اور 15 فروری 1869 کو وفات پائی۔ ان کی شاعرانہ عظمت کو سبھی نے تسلیم کیا ہے۔ اردو میں شاید وہ تنہا شاعر ہیں جن کی شاعری دلنشین اور دلاویز ہونے کے ساتھ ساتھ خیال انگیز بھی ہیں۔ وہ دلوں کو لبھاتی، حواس پر منڈلاتی اور روح پر سرخوشی بن کر چھا جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ سحر بس یہیں ختم نہیں ہوتا، وہ فکر کو اذن پرواز بھی دیتی ہے۔ اس کے ہاتھوں ذہن میں اجالا بھی ہوتا ہے اور وہ ادراک میں تیزی اور شعور میں بیداری پیدا کرتی ہے۔ غالب کی شاعری ایک آئینہ ہے جس میں فرد اپنی اور گرد و پیش کی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے عبدالرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ ہندوستان کی مقدس کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ لوح سے تم تک مشکل سے 100 صفحے ہیں، لیکن کیا ہے جو یہاں حاضر نہیں؟ کون سا نغمہ ہے جو اس زندگی کے تاروں میں بیدار یا خوابیدہ نہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ غالب کی شاعری میں بے پناہ وسعتیں ہیں۔ قدماء کے دیوان صرف عاشقانہ مضامین سے اٹے پڑے ہیں، وہیں رسمی باتیں جو الفاظ کی تغیر سے دہرائی جاتی تھی، غالب نے ایک نئی دنیا آباد کر دی۔ حالی لکھتے ہیں، جب میر و سودا اور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، اور اس کے بعد مرزا کا دیوان دیکھتے ہیں تو جس طرح ایک خشک کا سیاہ سمندر کے سفر میں یا ایک میدان کا رہنے والا پہاڑ پر جا کر بالکل نئی اور نرالی کیفیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس طرح مرزا کے دیوان میں ایک اور ہی سما نظر آتا ہے۔ غالب اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے بلند پاش شاعر ہیں۔ فارسی سے انہیں بے حد مناسبت تھی، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کی شہرت اردو شاعری کی مرہونی منت ہے، جس کے متعلق ان کا نظریہ یہ تھا: فارسی بیز تھا بینی نقش حال رنگ رنگ بگذر از مجموع اردو کہ ہے رنگ من است۔ مرزا کے کلام کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انداز بیان۔ غالب کی کلام کی پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت ان کا انداز بیان ہے، جس پر شاعرانہ عظمت کا قصر تعمیر ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے بھی اپنے کلام میں اشارے کیے ہیں اور بھی دنیا میں سحور بہت کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان۔ اور غالب نے قدماء کے سیدھے سادے خیالات کو اس انداز سے پیش کیا کہ پرانی باتیں بھی نئی معلوم ہوتی ہے، اور وہ فرسودہ اور معمولی مضامین کو نئے ڈھنگ سے باندھتے تھے۔ مثلاً، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہوگی خبر نہیں آتی۔ اس جدت طرازی کی شوق نے نئے نئے الفاظ، نئی ترکیبیں اور نئی بندشیں اور زبان کے نئے سانچے واضح کرنے پر مائل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اردو زبان کا دامن جواہرات سے مالا مال ہو گیا۔ بوئے گل نالہ دل دود چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ یا تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمیں آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار تاک نثار ہو گئی۔
الاحمد سرور نے لکھا ہے کہ غالب کی قصر شاعری کی بنیاد جدت ترازی پر ہے، اور جدت تراز میں جدت تخیل، جدت تراز، جدت استعارات و تشبیہات، جدت محاکات، جدت الفاظ، سب محاسن شاعری آ جاتے ہیں۔ دشوار پسندی: مرزا معمولی مضامین کو پیچیدہ انداز میں بیان کرتے ہیں، کبھی تو وہ مطلب کو استعاروں اور کنایوں کے پردے میں پوشیدہ کر دیتے ہیں، اور کبھی آسان مضمون کے گرد الفاظ کا ایک طلسم باندھ دیتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ اعجاز و اختصار: غزل کا منتہائے کمال یہ ہے کہ ہر شاعر اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہو۔ غالب کے اکثر ایسے اشعار ہیں کہ 2 مصرعوں میں معنی کی دنیا آباد نظر آتی ہے۔ کنایہ، تمثیل، اعجاز، اختصار